ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کوٹ چھٹا سے ایس پی انویسٹیگیشن فراز احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ راہزنی چوری اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف ایس ایچ او تھانے کوٹ چھٹا چوٹی عبد الخان جمال خان بھرپور کارروائی عمل میں لاتے ہوئے سنگین وارداتوں میں ملوث گینگ کے سرغنہ کو ممبران سمیت گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث وزیری گینگ کے ملزمان وزیر کو چھیلا، عاشق لنڈ اور شاہزمان کو چھیلا کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح سیفی چانڈیا گینگ میں سے سیف اللہ چانڈیا، اسماعیل چانڈیا، محسن کک، جنید کک اور توقیر کو گرفتار کر لیا، جبکہ شانی وابلہ گینگ کے ملزمان ذیشان اور شانی ہمدانی، حفیظ گاڑی اور ساجد عرف سجی بھٹی کو گرفتار کر لیا، جبکہ یونس ٹال پر گینگ کے ملزمان یونس ٹال پر وقاص اور انصر کو بھی گرفتار کر کے ڈکیتی کیے گئے موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ مجموعی طور پر ڈکیت گروپوں سے 11 عدد موٹر سائیکل، نقد رقم 6,50,000، ایک عدد رس گھوڑی مالیاتی 7 لاکھ، ایک عدد کلاشن کوف، ایک عدد مشین گن، 3 عدد 12 بور بندوق اور 11 عدد پسٹل، جبکہ 6 عدد موبائل فون مالیاتی 1,58,000 روپے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی کوٹ چھٹا چودھری لیاقت علی طاہر، ایس ایچ او تھانے چوٹی کرم الہی، ایس ایچ او تھانے درخان جمال خان راؤ، ساجد فرید، ایس ایچ او کوٹ چھٹا یونس خان کے علاوہ انچارج چوکی خان پور طاہر سلیم نطقانی اور دیگر پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں کولہو میں قبائلی رہنما امین نعمت مری کے سربراہی میں کرپشن اور کمیشن مافیا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کے شرکاء شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ریلی کی صورت میں پریس کلب پہنچ گئے، جہاں ریلی مظاہرے کی شکل اختیار کر گئی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کرپشن اور کمیشن مافیا کے خلاف نعرے درج تھے۔ احتجاجی مظاہرہ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے امین نعمت مری کا کہنا تھا کہ کولہو پاکستان کا سب سے پسماندہ اور لاوارث ضلع ہے۔ پسماندہ ضلع کو کرپٹ مافیا دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ تعمیراتی منصوبوں میں ناقص مواد کا استعمال جاری ہے۔ ذمہ داران کارروائی سے قاصر ہیں۔ بی اینڈ آر میونسپل کمیٹی اور زراعت میں کروڑوں روپے خرد برد کیے گئے۔ بارہا ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی، مگر تمام رپورٹس فائلوں کی نظر ہو گئیں۔ کمیشن لے کر من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکوں سے نوازا گیا۔ امین نعمت مری نے حلقے سے منتخب نمائندے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ موجودہ نمائندے نے عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے کمیشن پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ بے روزگار پڑھے لکھے نوجوانوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ پیسے لے کر نوکریوں کے لیے بولیاں لگائی جا رہی ہیں، جو میرٹ پر ملازمتوں کی فراہمی کے حکومتی دعووں کی مکمل نفی کرتی ہے۔ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ نیو گلی مری کالونی سمیت ملحقہ علاقوں کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار زندگی خصوصاً زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہے۔ وولٹیج میں کمی کے باعث شہریوں کے قیمتی برقی آلات جل گئے۔ صحت کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ڈی ایچ کیو میں آئے روز سٹاف کی عدم حاضری اور ادویات و سہولیت نہ ہونے کے باعث قیمتی جانوں کا ضیاع معمول بن گیا۔ سرکاری وسائل عوام پر خرچ کرنے کی بجائے کرپٹ مافیا کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ غریب 2 وقت کی روٹی روزی کے لیے پریشان ہے۔ حکومت نے غریب کے لیے جینا 2 بھر کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، آئے روز بڑھتی مہنگائی سے تبدیلی سرکار کے دعووں کی کلی کھل گئی۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کا پیسہ ان کے فلاح کام کے لیے خرچ ہو۔ رپورٹ کر رہے ہیں اخلاق احمد مری، KC نیوز کولہو۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں حاجی پور سے سابق ممبر صوبائی اسمبلی جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب سردار علی رضا خان درشق کی راجن پور میں امیدوار MPA مخدوم سید مجاہد عباس کاظمی کی طرف سے دیے گئے ظہرانے میں شرکت۔ مخدوم ہاؤس آنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، جبکہ سردار علی رضا درشق نے مخدوم ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سرائیکی خطے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے علیحدہ سیکریٹریٹ کا قائم کیا، جس سے عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ حاجی پور ہمارا دوسرا گھر ہے، ان کی ترقی کے لیے ہم نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ محلہ عباسیہ میں واٹر سپلائی سکیم اور ٹف ٹائل کا کام بہت جلد شروع کیا جائے گا، جبکہ مخدوم سید مجاہد عباس کاظمی نے سردار علی رضا درشق کو عباسی چوک حاجی پور کے مسائل کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ اس موقع پر جام محمد ناصر بڑو،
سید زیغم عباس قاسمی، جاں محمد سلیم، سید شوکت شاہ، سید نوید شاہ قاسمی، محسن عباس جندانی، سید عابد حسین قاسمی، بیرسٹر بلال لاکھا، سید وقار شاہ، چودھری ساجد، علی رضا قاسمی، سراج احمد صدرزئی، اشتر عباس قاسمی، ماسٹر قاضی بلال اور دیگر بھی موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہیم ملک حاجی پور سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں بہاول نگر سے، بہاول نگر کے نواحی علاقے موزے گھر ناچ میں واقع ہائی اسکول جودھیکا، جو کہ ایک قدیمی ہائی اسکول ہے، یہ ہائی اسکول تقریباً 1935 میں قائم ہوا۔ اس ہائی اسکول جودھیکا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت بھی ہائی اسکول جودھیکا میں بڑی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں۔ یہاں جب بھی کوئی ضلع انتظامیہ یا سیاسی رہنما آیا کرتے ہیں تو ان کا قیام بھی اسی ہائی اسکول جودھیکا میں ہوتا ہے۔ یہ موزہ گھر ناج اور موزہ مسئلہ، بستی باپا، بستی رائکا، بستی جلال کا سمیت کئی دیگر بڑی بستیوں کا ایک ہی ہائی اسکول ہے۔ اس اسکول کے تمام اطراف سے کوئی پکی سڑک موجود نہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں بچوں نے کئی بار احتجاج کیا۔ ضلع بہاول نگر انتظامیہ اور MNA میاں عبدالغفور وٹو، MPA میاں شوکت علی لالکا سے اپیل ہے کہ ہائی اسکول جودھیکا سے لے کر دربار حضرت بابا شہنشاہ تک پکی سڑک بنوائی جائے۔ اس حوالے سے بستی باپا اور علاقہ مکینوں نے روزنامہ قومی سفیر ملتان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں نے پکی سڑک بنوانے کی اپیل کئی بار MNA اور MPA کو کر چکے ہیں، لیکن آج تک پکی سڑک نہیں بنی۔ ہمارے ضلع بھر کے سیاستدانوں، حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ بستی باپا، بستی رائکا اور بستی جلال کا سمیت ہائی اسکول جودھیکا کو پکی سڑک فراہم کی جائے۔ دوسری طرف ہائی اسکول جودھیکا کے بچوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کو ختم کرے، اس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حسین، KC نیوز بہاول نگر۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کراچی سے، کراچی میں شدید بارش سے پہلے ہی KL کے 600 فیڈر ٹرپ کر گئے۔ کراچی میں شدید بارش سے پہلے ہی KL کے 600 فیڈر ٹرپ کر گئے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3 سے 10 گھنٹے تک جا پہنچا۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی، منگو پیر، سرجانی، ناظم آباد، گارڈن، لیاری، بلدیہ، سعید آباد، لیاقت آباد، احسن آباد اور اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ کئی علاقوں میں شہریوں کا کہنا ہے کہ لوڈ مینجمنٹ کے نام پر رات کے اوقات میں بھی بجلی کی فراہمی بند کر دی جاتی ہے۔ دوسری جانب ترجمان KL کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں کسی بھی قسم کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ بن قاسم پاور پلانٹ پر شیڈول کے مطابق مرمتی کام کیا جا رہا ہے، جس کے باعث لوڈ شیڈنگ کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ KL کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی کچھ علاقوں میں عارضی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوہ سلمان سے۔ فاضلہ کوچ، کچی وانگا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اور پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز کے تعاون سے ٹرائبل ایریا کے مشکل علاقے کچی وانگا میں بنیادی مرکزی صحت فاضلہ کوچ کے ڈاکٹر اور سٹاف کی طرف سے میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر محمد عثمان حیدر اور ان کے عملے نے، جو کہ غریب عوام کی فلاح کے لیے دن رات خدمت میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر عثمان حیدر نے ہر مشکل علاقے اور تقریباً عوام تک اپنی رسائی کو یقینی بنایا۔ احکام بالا تک عوام کی بنیادی صحت کے ہر مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں۔ علاقے مکینوں کا ڈاکٹر اور ان کے عملے کے لیے نیک خواہشات کی دعائیں۔ اللہ مزید عوامی خدمت میں ترجمانی کی توفیق دے۔ ڈاکٹر عثمان حیدر صحیح معنوں میں علاقہ فاضلہ کوچ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ڈاکٹرز نے آنے کے بعد علاقہ فاضلہ میں صحت کی سہولیات کو حقیقی جامہ پہنایا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عتیق الرحمان بستار، KC نیوز۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کولوں سے۔ کولوں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے عدالتی احکامات کی روشنی میں محکمہ مال اور تعلیم کے کروڑوں روپے کے ہزاروں مربع فٹ اراضی پر قائم تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ بھاری مشینری کے ہمراہ غیر قانونی قائم عمارتوں کو مسمار کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید عثمان شاہ کی سربراہی میں محکمہ مال، بلدیہ اور محکمہ تعلیم کے عملے نے بوائز ہاسٹل اور سب جیل کے اراضی پر قائم تجاوزات کو بھاری مشینری کے ہمراہ ہٹا دیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحبزادہ سید عثمان شاہ کا کہنا تھا کہ عدالت عالیہ کے خصوصی احکامات پر محکمہ مال اور تعلیم کے ہزاروں مربع فٹ سے زائد اراضی پر قبضہ ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قبضہ مافیا نے محکمہ مال اور تعلیم کے کروڑوں روپے کے ہزاروں مربع فٹ سے زائد کے اراضی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کر دیے گئے تھے، جس پر متعلقہ اداروں کے عملے کے ہمراہ بھاری مشینری استعمال کر کے قبضہ چھڑا لیا گیا۔ تعمیر شدہ عمارتوں کو مسمار کر کے مذکورہ اراضی محکمہ مال اور تعلیم کے حوالے کر دی گئی۔
انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عبدالستار مینگل، تحصیلدار عبدالصمد مری اور SHO سٹی میر حق نواز حسنی بھی موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اخلاق احمد مری، KC نیوز کوہلو۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ڈیرہ غازی خان سے انسرام سیاست پروگرام کے تحت چوٹی زیریں کے سیاست میں ایک زبردست بریک تھرو، پڑھے لکھے سیاسی شعور رکھنے والے دوستوں نے جاگیرداروں، سرداروں، وڈیروں اور جعلی سیاستدانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس سلسلے کی پہلی میٹنگ شاہد عباس رمضانی کے گاؤں بستی مزاری پر بلائی گئی، جس میں ولیج کونسل ٹھٹھا کے چیئرمین امیدوار کاشف عطا، کونسلر کے امیدوار اسرار احمد رمضانی، ٹاؤن کمیٹی کے لیے کونسلر کے امیدوار یاسر عباس رمضانی کے ناموں کا اعلان کر کے انسرام سیاست پروگرام کے باشعور نوجوانوں نے اپنے پریکٹیکل ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اس پروگرام میں ملک رمضان قادر نے بھی پیپلز پارٹی سے ہٹ کر انفرادی حیثیت سے اس پروگرام میں شرکت کر کے نوجوانوں کی خوب حوصلہ افزائی کی، جس پر تمام نوجوان ان کے شکر گزار ہیں۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں نے کہا، ہم تمام امیدوار کی بھرپور حمایت اور سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ علاقے کے مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ روایتی سیاست کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس پروگرام میں کامریڈ وقار خان برمانی، یاسر بشیر، یونس خان، نوید برمانی، جبار رمضانی، وقار ملانی، وسیم سجاد، اکبر رمضانی، آصف رمضانی، یاسر رمضانی، عرفان رمضانی، یوسف رمضانی، حسین مہدی برمانی، عامر عباس رمضانی سمندری والا، شفقت حسین رمضانی، چاہ ساجے والا، حماد خان رمضانی چاہ مزاری والا، شہزاد خان رمضانی، محمد نواز خان رمضانی مانے والا، میر شہزاد خان رمضانی، سبطین عابد خان رمضانی بخشے والا نے شرکت کر کے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ میزبان شاہد عباس رمضانی ان سب امیدواران اور پروگرام میں شریک تمام دوستوں کو تہہ دل سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے غریب خانے پر تشریف لا کر انہیں عزت بخشی۔ پروگرام میں کسی بھی وجہ سے شرکت نہ کر سکنے والے دوستوں نے بھی کال اور میسج پہ اپنی معذرت کے ساتھ چیئرمین کے امیدوار کاشف عطا اور باقی تمام دوستوں کے لیے نیک پیغام بھیجا، جس پہ انسرام سیاست کے تمام ساتھی ان کے مشکور ہیں۔ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت اسرار رمضانی نے حاصل کی۔ تلاوت کے بعد ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے گروپ ممبران انکل امداد حسین، محسن رضا رمضانی اور ذوالقرنین رمضانی کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ پروگرام کی خاص بات یہ کہ اس پروگرام میں DG خان چوٹی زیریں، ولیج کونسل ٹھٹھا گبولان کے محرومیوں پہ بات کی گئی۔ ان کی محرومیوں کے ازالے کے لیے کوششوں کا بھی اعادہ کیا گیا۔ پروگرام بہت پرجوش انداز سے شروع ہوا۔ اس جوش اور جذبے کے تحت ہی اگلے پروگرام کی امید لے کر اختتام پذیر ہوا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شوکت عباس سانگھی، KC نیوز چوٹی زیریں۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں نوشہر و فیروز سے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے رکن سندھ اسمبلی ممتاز علی چانڈیو کو ضلع نوشہر و فیروز میں رین ایمرجنسی کے حوالے سے فوکل پرسن مقرر کرنے کے بعد رکن صوبائی اسمبلی ممتاز علی چانڈیو نے DC آفس میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن رے بلال شاہد راؤ، آکسیجن پبلک ہیلتھ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی پیر خالد سیف اللہ آکسیجن سیپ کو، اسسٹنٹ کمشنر کے علاوہ ٹاؤن افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی پیشن گوئی کے بعد برساتی پانی کی نکاسی کے حوالے سے سخت ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر سمیت تمام متعلقہ افسران کو کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے، برساتی پانی کی نکاسی، عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات دی۔ انہوں نے مٹھیانی کے پمپنگ اسٹیشن فعال نہ ہونے پر محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے افسران پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ برساتوں کے دوران بجلی اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے محکمے کی نااہلی کی وجہ سے حکومت کی بدنامی ہوتی ہے۔ بعد میں رکن صوبائی اسمبلی ممتاز علی چانڈیو نے نوشہر و فیروز اور مورو میں ڈسپوزل اسٹیشن اور برسات کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ فیروز جمالی، ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ افسران موجود تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ہمارے رپورٹر میاں محمد عقیل کے مطابق DSP صدر سرکار مظفر گڑھ سردار اصغر چانڈیا کی زیر قیادت تھانہ خان گڑھ میں محرم الاحرام کے حوالے سے امن کمیٹی ممبران کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ تھانہ خان گڑھ میں DSP صدر سرکار سردار اصغر چانڈیا کے زیر قیادت امن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں محرم الاحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔
मीटिंग में कसीर तादाद में मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम शुरका ने थाना खानगढ़ की हदूद में मुहर्रमुल अहराम में अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए यकीन दहानी कराई, जिस पर DSP सदर सरकार असगर चांडिया और SHO थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर ने इत्मीनान का इजहार किया। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, कोल्हू से कैप्टन रे नवीद आलम SP कोल्हू ने शहदाए पुलिस डे के हवाले से अपने जारी करता एक पैगाम में कहा, पुलिस शहदा खुद को तनहा न समझे। शहदा पुलिस डे मनाने का मकसद शहदा के ख़ानदानों को ये यकीन दहानी करवाना है कि वो खुद अकेले ना समझें। शहदा हमारे मोहसिन थे जो अपने आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर गए। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान भर में पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं, मगर बलूचिस्तान पुलिस ने बहाली अमन के लिए अपनी कई कीमती सपूत गवाह दिए। आज जो बलूचिस्तान भर और ख़ासकर दारुल हुकूमत क्वेटा में अमन बहाल है, इसके पीछे बलूचिस्तान पुलिस की खून का एक एक कतरा शामिल है। अगर आइंदा भी बलूचिस्तान की गयूर आवाम के लिए कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ी तो पुलिस फोर्स के जवान इनके अफसरान दरेक नहीं करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोल्हू। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, सक्खर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रीजन सक्खर के सदर असलम अमरू जनरल सेक्रेटरी मुबीन अहमद खान जतोई की क़यादत में आज कश्मीरी भाइयों के साथ जो जुल्म मोदी सरकार कर रही है पिछले कई सालों से, इससे निजात दिलाने के लिए आज सक्खर और पूरे पाकिस्तान में कश्मीर के हक़ में यौम इस्तेहसाल रैलियाँ निकाली गईं। सिंध में हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो जुनेद लिखानी इसके पूरी टीम ट्रेन मार्च करते रोडियो स्टेशन पहुँचे, जिसका भरपूर इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सदाम चौहान, KC न्यूज़ सक्खर। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, डेरा गाजी खान से कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद ज़फ़र डाल की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें ज़िला डेरा गाजी खान के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फ़रूख समेत दीगर अफसरान शरीक थे। कमिश्नर साजिद ज़फ़र डाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की इलाके के तरक्की पर खुसूसी फोकस कर रहे हैं। मनसूबों की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर मनसूबे की तकमील की हतमी तारीख दें। टाइम लाइन्स को सामने रखकर हर मनसूबे के पेश रफ्त रिपोर्ट दी जाए। मनसूबों में मटेरियल के मेयार पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। कमिश्नर साजिद ज़फ़र डाल ने कहा कि अफसरान फील्ड में निकले मनसूबों को मॉनिटर करें। दफातर में बैठकर मनसूबों के मेयार को मॉनिटर नहीं किया जा सकता। कमिश्नर ने DG खान के आस्ट्रोट्रॉप हॉकी ग्राउंड में फ्लड लाइट्स शामिल न करने पर हैरत का इजहार करते हुए महकमे को स्कीम में फ्लड लाइट्स शामिल करने की हदायत जारी की। उन्होंने DG खान डेवलपमेंट पैकेज और तोसा पैकेज की नई 31 स्कीमों के लिए सर्वे करके 2 रोज़ के अंदर तखमीना तलब कर लिया। कमिश्नर साजिद ज़फ़र डाल को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि ज़िला डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत 1231 मनसूबों पर काम किया जा रहा है, जिन पर 40 अरब 36 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी। मुल्क के ट्रैफिक जंक्शन पुल डाट की कुशादगी का मनसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जनवरी से पुल डाट चौक पर लैंडस्केपिंग शुरू करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने पुल डाट मनसूबे के तमाम फंड्स जारी कर दिए। DG खान डेवलपमेंट पैकेज और वह के पैकेज के तहत 225 स्कीमें मुकम्मल कराई जाएंगी। 145 जारी मनसूबे डेवलपमेंट पैकेज में शामिल हैं। इजलास में हाईवेज, बिल्डिंग्स, लोकल गवर्नमेंट, PHA, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और दीगर महकमों के मनसूबों का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़ डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले, मिठियानी से पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन यूनिट सिविल हस्पताल नौशहर फिरोज़ की जानिब से नए आने वाले सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नोल का अस्पताल आने पर भरपूर इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, सिंध की रवायती सकाफत, अजरक और टोपी का तोहफा दिया गया। इस मौका पर सूबाई सदर खालिद हुसैन मुस्तोई, ज़िले सदर हाजी अशरफ कुरैशी, इजाज़ मेमनाई, चीफ ऑर्गेनाइज़र कैसर खान चांडियो, यूनिट सदर मोहम्मद सऊद बोयो, जनरल सेक्रेटरी मुजीबुर रहमान वस्तोड़ो, फिदा राजपर मोहम्मद सोमरो, राहब अली तगर, लाला मूसा खान और दीगर मेंबर मौजूद थे। इस मौका पर सिविल सर्जन ने तमाम तंजीमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझ पर अहम जिम्मेदारी आयद की गई है। इंशाअल्लाह आपके तामन से गरीब आवाम की भरपूर खिदमत करता रहूँगा, अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाऊँगा। इस मौका पर यूनियन के रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता दौर में गैर जिम्मेदार इंतज़ामिया की वजह से हस्पताल मसाइल का शिकार बनी।
غریب مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہوا. ہم نے بار بار کوتاہیوں کی نشاندہی کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی. ہمارا انتظامیہ سے مکمل تعاون رہے گا اور امید کرتے ہیں کہ ہسپتال کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے. رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک، KC نیوز مٹھیانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں KC نیوز.